کہ کچھ تابعین، یہ صحیح مسلم میں پڑھنے لگا، کچھ تابعین سیدنا زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں جہاد کیا، کتنے خوش نصیب ہیں آپ۔ اور ظاہر ہے کہ زید بن ارقم سابقون الاولون میں سے تھے۔ دار ارقم جس کے نام پر جماعت اسلامی والوں نے سکول بنائے ہوئے ہیں، دار ارقم وہ جگہ تھی جہاں پر مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کا کام جس گھر میں کیا کرتے تھے، جس طرح ہم مسجدوں کے مولویوں کے شر سے بچ کے یہاں اپنی اکیڈمی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ حق بات تو کوئی نہیں کرنے دیتا اپنی مسجدوں، وہ کہتے پہلے فرقے کی بات کرو پھر اگلی بات سنیں گے، پہلے اپنے آپ کو ڈکلیئر کرو کسی فرقے کے ساتھ۔ کتنی بڑی یہ نحوست پڑ چکی ہے امت کے اوپر۔ تو زید بن ارقم سے ان تابعین نے کہا کہ آپ کوئی حدیث بیان کیجئے جو آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد ہو، سنی ہوئی۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، کافی ساری باتیں سنی، بھول بھی گیا، لیکن ایک خاص بات مجھے یاد ہے، وہ مجھ سے سن لو۔ اور وہ سنائی کیوں کہ یہ بنو امیہ کا دور تھا، انہوں نے پرٹیکولر وہی روایت سنائی جو سنانی چاہیے تھی۔ تو فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے آخری حج سے واپس آ رہے تھے، حجۃ الوداع سے، تو مکے سے مدینے آتے ہوئے درمیان میں غدیر خم نامی ایک جگہ پانی کے لیے وہاں پر پڑاؤ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خطبہ ارشاد فرمایا، پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، پھر ہمیں واعظ و نصیحت کی، اور پھر اپنے خطبے کو کنکلوڈ کرتے ہوئے چند اہم باتیں ارشاد فرمائیں۔ صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6225 سے 6228 تک 4 حدیث۔ فرمایا اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں۔ اور یہ حدیث ہم نے اپنے منہج پہ لکھی ہوئی ہے، جو اکثر اہل سنت کے علماء کو بھی نہیں آتی، حالانکہ صحیح مسلم ہے۔ اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اس کو پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو اس کو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ قل اعوذ باللہ تعالی واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ واریت میں مت بٹو، یہ مسلمانوں کو حکم ہے۔ تو اس سے میں نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ جو قرآن کی دعوت سے دور ہوگا وہی فرقہ پرست ہوگا، اور جو فرقہ پرست ہوگا وہ قرآن سے دور کر دیا جائے گا، کیونکہ یہی تو انسٹرومنٹ ہے امت کو جوڑنے والا، کامن بانڈ۔ پھر زید بن ارقم کہتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ترغیب دلاتے رہے، ابھارتے رہے، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب۔ اور پھر فرمایا دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ 2 دفعہ ارشاد فرمایا، بعض روایتوں میں آتا ہے 3 دفعہ، یعنی میرے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، پکڑنا کتاب اللہ ہی کو ہے، اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کرنا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غیبی خبر دی جا چکی تھی کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی امت اہل بیت کے ساتھ برا سلوک کرے گی۔ اور یہ خطبہ آپ نے غدیر خم پر دیا، جہاں صرف اہل مدینہ اور اہل شام باقی رہ گئے تھے، باقی سب لوگ جا چکے تھے۔ اور انہی شامیوں نے جنگ صفین میں سیدنا علی کے ساتھ بغاوت کرنی تھی، اور انہی لوگوں نے پھر مدینے کی حرمت بھی پامال کرنی تھی، واقعہ ہررا کے اندر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈرا رہے تھے، انہی شامیوں نے سیدنا حسین ابن علی کو بھی شہید کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈرایا کہ میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، ڈر جاؤ۔ اور یہ حدیث اہل سنت کی جب باقی کتابوں میں آتی ہے صحیح سند کے ساتھ، 3 کتابوں کے ریفرنس، جامعہ ترمذی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3713، کتاب السنہ امام ابو بکر ابن ابی عاصم رحمت اللہ علیہ المتوفى 287 ہجری، پہلے 300 سال کے مسلمانوں میں سے بڑے امام، اور مشکل الاثار امام طحاوی المتوفى 321 ہجری، تینوں لے کے آئے آگے روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس موقع پر سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر یوں بلند کیا اوپر کی طرف، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت کی، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ ان پر حق رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ کیا تم اللہ اور اس کے رسول کو سب سے بڑھ کر محبوب سمجھتے ہو؟
سب نے کہا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ نے سیدنا علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. پھر جس کا دلی محبوب میں ہوں اس کا دلی محبوب سیدنا علی بھی ہونے چاہیے. مولا سے مراد مشکل کشا نہیں ہے, دلی محبوب عربی میں, جیسا کہ ہم اپنے مولویوں کو بھی کہتے ہیں مولانا فلاں مولانا فلاں, دلی محبوب. کیونکہ آپ نے ساتھ آیت بھی پڑھی کہ مومنین کی جانوں سے زیادہ حقدار ہے ان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی وجہ سے. جس کا مولا میں اس کا مولا علی, اور یہ حدیث متواترہ ہے الحمدللہ. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پرٹیکولر, کیونکہ جنگ صفین بھی ان کے خلاف, پھر انہی کے بچے کو شہید کیا گیا سیدنا حسین ابن علی کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل حق واضح کر کے اہل شام اور اہل مدینہ کو بتا دیا تھا. تو اس کو کہتے ہیں غدیر خم کی حدیث الحمدللہ. اس حدیث کے اوپر میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکشن کی ہے, اور خصوصاً یہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ, اس میں ایک جملہ یہاں پر بھی بول دوں بھائیو, اصل کسی بھی دنیا میں جو ہستی ہے اس سے محبت اللہ کے ریفرنس سے ہے. اگر ہمیں اہل بیت سے محبت ہے, صحابہ سے محبت ہے, ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت ہے, تو اللہ کے ریفرنس سے. توحید پہلے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. لہذا میں وہ جملہ بول دوں کہ بھائیو یہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے کہ سیدنا علی کو اختیار ہے یا نہیں, شیخ عبد القادر جیلانی کو اختیار ہے یا نہیں, یہ تو جھگڑا ہی نہیں. ان کو اختیار ہو تب بھی ان سے دعا کرنا, ان کو غائب میں مدد کے لیے پکارنا دعا ہے, اور دعا عبادت کی ایک شکل ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہے. ایاک نستعین. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. لیکن بارش اگر فرشتوں سے مانگیں گے تو یہ دعا ہو جائے گی اور یہ فرشتوں کی عبادت ہو جائے گی, یہ شرک ہے. چاہے اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے تب بھی نہیں کہہ سکتے فرشتوں بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے, یہ بھی نہیں کہہ سکتے. اور میرا سلام پہنچا دو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے, یہ بھی نہیں کہہ سکتے. فرشتوں کو ہم کوئی ڈیوٹی اسائن کر ہی نہیں سکتے. اللہ نے بھی کی ہوئی ہے تو ہم درود شریف میں بھی کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد. فرشتوں کو نہیں کہتے کہ آپ پہنچاؤ, فرشتے پہنچائیں, جن پہنچائیں, کوئی بھی کہنا اللہ کو ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں میری ایکسکلوسیو گفتگو ہے مسئلہ نمبر 3 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر, دعا صرف اللہ ہی سے, 1 گھنٹہ اور 38 منٹ کی. اور اسی کی ایکسٹینشن مسئلہ نمبر 43 ہے توسل اور وسیلہ کے صحیح احکام و مسائل. 5 میں نے اس میں بتائے وسیلے جو جائز ہیں, اور 1 جو ہے وہ ثابت نہیں ہے. وہ ڈیٹیل کے ساتھ اسی کانٹیکسٹ میں الحمدللہ اس گفتگو کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو توحید کی دولت سے مالا مال فرمایا الحمدللہ. باقی غدیر خم کی جو باقی ڈیٹیلز ہیں جنگ صفین, نہروان اور جنگ جمل کے حوالے سے, اس پہ میں 3.25 گھنٹے کی گفتگو اہل سنت پاک.com پر رکھی ہوئی ہے جو کر چکا ہوں. مسئلہ نمبر 55B کے نام سے وصی رسول کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ الحمدللہ. تو بھائیو آخری کنکلوڈنگ 2-3 باتیں میں اس میں کر دوں اپنے حوالے سے, کہ میں اپنی گفتگو میں جتنے بھی میرے لیکچرز ابھی فکر حسین پہ ریکارڈ ہو چکے ہیں, کافی سارے لیکچرز, ان لیکچرز میں سے بخاری اور مسلم کے علاوہ جتنی حدیثیں اگر کوئی نکال بھی دے تب بھی ہمارا مقدمہ مضبوط ہے الحمدللہ. کیونکہ بعض لوگ کوشش کرتے ہیں کسی صحیح حدیث کو بھی ضعیف ثابت کرنے کی, جان بوجھ کے اپنے مسلک سے ٹکراتی ہوتی ہے. لہذا ہمارا مقدمہ بخاری مسلم سے بھی الحمدللہ ثابت ہو جاتا ہے. اور دوسرا آخری نصیحت کے طور پر میں یہاں پر بات کر دوں کہ بھائیو غدیر خم کی حدیث کو ضرور یاد رکھیں. غدیر خم کا خطبہ بخاری اور مسلم, صحیح مسلم میں 4 حدیثیں, اور اہل سنت اہل تشیع دونوں کے ہاں ملتا ہے جو میں نے حدیث ڈیٹیل سے بیان کی. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ساتھ اہل بیت کا ذکر کیا ہے. لیکن کتنا ظلم ہے کہ درس قرآن ہو رہا ہو اور محرم میں یزید کے فضائل پہ جمعے پڑھائے جا رہے ہوں, اہل بیت کو چھوڑ دیا جائے. یہ منافقت نہیں؟ تو اس پہ میں وہی بات کروں گا جو اللہ نے علماء یہود کا کریکٹر بیان کیا ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو, کچھ کو چھوڑ دیتے ہو. اور ساتھ ہی فرمایا اس کی جزا یہ ہے تمہارے لیے دنیا میں ذلت اور رسوائی, اور آخرت میں دردناک عذاب. اور رسوائی تو ہمارے سامنے ہے. 150 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں اور دنیا کے کسی مسئلے میں مسلمانوں سے کوئی مشورہ نہیں کیا جاتا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. تو ہم الحمدللہ کتاب اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اہل بیت کا بھی الحمدللہ احترام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت, اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت, ان کے صحابہ اکرام علیہم رضوان کی محبت,
تابعین اور تبا تابعین میں سے جو صحیح العقیدہ ہیں ان کی محبت اور تمام مسلمانوں کی محبت ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق اجماع کو حجت مانتے ہوئے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس پورے لیکچر میں اگر میرے منہ سے جذبات میں کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے معاف کر دے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی اس غلطی کی وجہ سے قیامت والے دن ہماری گرفت نہ فرمائے اور حق بات کو ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم